بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 9 ذی الحج سے لے کر یعنی کہ یوم عرفہ سے لے کر عید کے تیسرے دن تک کا خاص وظیفہ، خاص عمل ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کو بے شمار خصوصیات سے نوازا۔ نیکی اور عطایت کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ خاص وقت مقرر فرمائے کہ جن میں ہم نیک اعمال کر کے کئی گنا اجر حاصل کر سکیں اور اللہ کی رحمت کاملہ کا حاصل کر سکیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان میں سب سے زیادہ نیک عمل کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ واقعی ہم خوش قسمت، نیک بخت اور سعادت مند ہیں، وہ لوگ جو ایسے لمحات اور اوقات میں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور لاپرواہی اور سستی اور کوتاہی کی بجائے خوب محنت کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص عشرہ ذی الحج کا عشرہ ہے، کیونکہ یہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایام تشریق کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گی، اور ان ایام میں آپ نے جو ذکر کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک تکبیر تشریق پڑھنے کے 5 بڑے فائدے اور معجزات ذکر کروں گی۔ میری بہنوں، ایام تشریق کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا گیا، اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرتے رہو، باحوالہ سورۃ بقرہ، اور ایک مقام پر فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، دور دراز کے رستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے، اور متعین دنوں میں ان چوپائیوں پر اللہ کا نام لیں، یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے۔ چنانچہ مسلمانوں، ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ، تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ، باحوالہ سورۃ حج۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے خوشی، کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کے لیے عید کے اور کھانے پینے کے دن ہیں، باحوالہ ابو داؤد۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کے روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی ہی برکات ہے۔ جو کوئی اس کا روزہ رکھتا ہے، ان کے 9 ذی الحج کے دن کا خاص روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کی ذات اسے ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تکبیر تشریق کیا ہے، یہ اب آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں، تکبیر تشریق، حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کے بدلے میں جانور لے کر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے بس تیار ہی ہیں، تو انہوں نے اس خوف سے کہ مجھے پہنچنے میں اگر ذرا سی دیر ہوئی، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم کو منتبہ کرنے کے لیے دور سے ہی پکارا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب اسماعیل کو فدیے کے جانور کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر وللحمد۔ تو اس طرح یہ تکبیر تشریق کے الفاظ مکمل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللحمد۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، انہی قرآنی کلمات کا خاص عمل ہے جو آج کے دن آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں، آپ نے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ صرف تکبیر تشریق پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو ان قرآنی کلمات کا خاص وظیفہ ہے وہ اب آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کا آپ کو جو خاص فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ اب آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں۔ تو اس سے پہلے میری اب تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کا خاص وقت کیا ہے اور آپ نے انہیں کس طرح سے پڑھنا ہے؟ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے 9 ذی الحجہ کے دن نماز فجر سے 13ویں کی یعنی کہ 13 ذی الحج کی نماز عصر تک 5 وقت کی فرض نماز کے بعد ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل۔ میرے بھائی بلند آواز میں تکبیر کہیں گے اور میری بہنیں آہستہ آواز میں صرف اپنے تک آواز رکھ کے اس تکبیر کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہنوں، تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہنا واجب ہے اور تکبیر تشریق یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللحمد۔ تو میری بہنوں، اس تکبیر کو پڑھنے کے آپ کو اور بھی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے اور بھی زیادہ برکات۔ تو اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اگر آپ کا کوئی بڑا سا مقصد ہے، تو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے؟ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں فوراً قبول فرما لے گا۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی ذات سے اگر دولت مانگو گے تو آپ کو دولت ملے گی، کیونکہ یہ اتنے بابرکت دن ہیں کہ ان دنوں میں آپ یہ قرآن کلمات پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگو گے وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب بھی یہ وظیفہ، جب یہ قرآن کلمات پڑھے، الحمدللہ فوراً کام ہو گیا۔ کئی سالوں سے رکے ہوئے کام بھی آپ کے ہو جائیں گے۔ جتنی بڑی مشکل حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں فوراً قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے ان قرآن کلمات میں بڑی ہی طاقت اور بڑی ہی تاثیر ہے۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ہر دعا قبول ہوتے دیکھو گے۔ خاص وظیفہ تقدیر بدلنے کے لیے ہے۔ ان 5 دنوں میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ان قرآن کلمات کو جس وقت میں بتایا اس وقت میں پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔